مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے درباری پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک خدائی کو عشق و محبت کی تعلیم ادا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور جو لگا کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لخمسة أطفي بها حرب الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کا لمحہ ہے کہ ہم اور آپ اس رات میں اللہ کی بات کو بھی سماعت کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی نعت کو بھی سماعت کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، حقیقت میں وہی اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھا سماں ہے کہ معبود برحق نے اپنی رحمتوں میں ہم سب کو چند لمحے بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ اس مجلس نور میں جس بھی اہتمام سے ہو سکے شرکت کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جس بارگاہ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، اس بارگاہ کے تعلق سے کسی سچے دیوانے نے کہا ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔
ظاہر میں تسکین دلو جا، باطن میں معراج دلو جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ یہ مہینہ ماہ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اب ایک تقریر یہاں ہو رہی ہے، ایک تقریر وہاں ہو رہی ہے۔ ایک تو خلاف معمول اسٹینڈ نہ ہونے پر دقت ہوتی ہے تقریر کرنے میں، لیکن کیا ہے کہ ابھی سرکار کا نام آئے، اب اگر عادت کے مطابق اگر ہمیں سرکار کے نام پر انگوٹھا چومنا ہو تو اس کی وجہ سے بھی دقت۔ اور دوسرا یہ کہ تقریر کا جو انداز ہوتا ہے، ہاتھ کو اگر باندھ دیا جائے تو انداز بن نہیں پاتا ہے۔ تقریر کے لیے مائک کے ساتھ اسٹینڈ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہرکیف تھوڑی سی توجہ دیں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول کے عرس کا 809 سالہ مہینہ چل رہا ہے۔ 809 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین اجمیر معلیٰ میں ہمارے اور آپ کے خواجہ کا وصال ہوا۔ 809 سال سے زمانہ آپ کا عرس کر رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ حضور خواجہ خواجگاہ کی شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اچھے کون ہیں؟ اعلیٰ کون ہیں؟ بالا کون ہیں؟ یہ اس کی ترجمانی ہم سب کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنی شعر میں کہا ہے، کہتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو سب میں اچھے اور سب میں اونچے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ساری کائنات میں بعد رب سب سے اعلیٰ اگر کسی کی ذات ہے تو ہم سب کے آقا جناب احمد مختار دو عالم کے سرکار کی ہے۔ اور حضور کے بعد جو اور نبی ہیں، نبیین اور مرسلین کے بعد اگر کسی کی شان اعلیٰ اور بالا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے سب سے پہلے ولی ہیں۔ اور جس آیت پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن کہتا انعمت علیہم، جس پر اللہ کا انعام ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ اے قرآن تو بتا اللہ کا انعام کس پر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیین پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر۔ پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ نبیین کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو، شہداء کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو۔ اور اہل سنت و جماعت میں ان سارے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے۔
انہی صالحین میں سلسلہ در سلسلہ چلتے چلتے سنجر کے بنجر زمین پر جب نظر پڑتی ہے تو عطائے رسول چمن فاطمہ کے پھول خواجہ خواجگاں کے والد مکرم کا نام آتا ہے، جنہیں دنیا حضرت سیدنا سید خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام العلماء ہیں، مرجع العلماء ہیں، جید عالم دین ہیں۔ اس دور کے جتنے بھی علماء تھے سب کی نظریں حضرت خواجہ غیاث الدین کے اوپر ٹکی ہوئی تھی۔ بڑے متقی پرہیزگار تقوی شعار تھے، اور حضرت خواجہ خواجگاں کی ماں جن کا نام ماہ نور ام الورا ہے، بڑی عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ تھیں، اور آپ نے بھی حفظ قرآن کر رکھا تھا۔ حضرت خواجہ خواجگاں کی ماں حافظ قرآن اور آپ کے والد محترم امام العلماء مرجع علماء ہے۔ حال یہ تھا کہ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کے پیدائش کا لمحہ جب قریب ہوتا ہے تو کیسی شان لے کر کے آتے ہیں، کیسی پہچان لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالی جب عام لوگوں کو بھیجتا ہے تو نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب اپنے خاص بندے کو زمین پر بھیجتا ہے تو بہت ساری نشانیوں کو اللہ ظاہر فرماتا ہے۔ خواجہ خواجگاں کی پیدائش کی رات ہے، 13 رجب کی تاریخ گزر چکی ہے، 14ویں رات لگی ہوئی ہے۔ سنجر کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم لوگ سوئے تھے کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے، لیکن جب آنکھ کھلی تو ہم لوگوں نے سفیدی دیکھی، اجالا دیکھا۔ سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ شاید زیادہ سو چکے ہیں اور نیند لمبی ہو گئی ہے، تہجد کو وقت نکل چکا ہے۔ اسی حیرانی اور پریشانی کی کیفیت میں سبھوں نے آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا تو سب یہ کہتے میں نے ایک نور کو دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل رہا ہے۔ شعاع کی شکل میں وہ نور نکلتے نکلتے سنجر کے ایک گھر کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ بستی کے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ نور کی تلاش میں اسی کے جستجو میں آگے بڑھتے رہے، ہم یہ دیکھتے رہے کہ آخر وہ نور کہاں جا رہا ہے، نور کی کرنیں کس جانب جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہم لوگ آگے بڑھے تو ایک گھر کے اندر وہ نور ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ گھر کسی اور کا گھر نہیں تھا، وہ گھر حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا۔ گھر کے اندر خواجہ غیاث الدین اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور دایا گھر کے اندر کبھی اندر آتی ہے، کبھی باہر جاتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ اور حال کیا ہوتا ہے، بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ غیاث الدین سجدے کی حالت میں ہے، دایا گھر کے اندر آ رہی ہے جا رہی ہے۔ ماہ نور ام الورا ایسے حالت میں ہے کہ ایک نورانی کے بچے کے پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اور جب بچہ آتا ہے تو کیسی شان لے کر کے آتا ہے، کیسی پہچان لے کر کے آتا ہے، کیسا معاملہ لے کر کے آتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت خواجہ غیاث الدین کا نونہال جمایا، جسے ہم عطائے رسول کہتے ہیں، خواجہ خواجگاں کہتے ہیں، غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو دایا ایک کپڑا لیتی ہے، کپڑے لینے کے بعد میں حضرت ماہ نور ام الورا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اے ماہ نور دیکھ میں کپڑا لے کر کے آئی ہوں، تیرے جسم سے بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اے ماہ نور لا تیرے جسم کو صاف کر دوں، زمین کو صاف کر دوں، بچے کو صاف کر دوں، کیونکہ یہاں خون ہوگا، کیونکہ اب عورت جب بچہ دیتی ہے تو زمین پر خون دکھتا ہے، بچے کے جسم پر خون نظر آیا کرتا ہے، عورت کے جسم سے خون نکلا کرتا ہے۔ مگر دایا یہ کہتی ہے میں کپڑے لے کر کے کبھی ماہ نور کو دیکھتی ہوں، کبھی بچے کو دیکھتی ہوں، کبھی زمین کو دیکھتی ہوں، نہ تو زمین پر خون ہے
نہ تو بچے پر خون ہے، نہ تو ماہ نور کے جسم سے خون نکلتا نظر آ رہا ہے۔ دایا یہ کہتی ہے اے ماہ نور ام الورا، تو نے کیسا بچہ جنا ہے کہ یہاں تو خون دکھائی ہی نہیں دیتا ہے، اور عورتیں بچہ دیتی ہیں، بچے کے جسم پر خون لگا نظر آتا ہے، زمین پر خون ہوتا ہے، عورت کے جسم سے خون نکلا کرتا ہے، مگر بتا جب تو نے بچہ دیا ہے تو خون تو آیا نہیں، تو آیا تو کیا آیا؟ تو ماہ نور ام الورا کہتی ہے جب میں نے بچہ دیا تو خون نہیں آیا، البتہ بچے کے ساتھ ایک نور آیا ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے، میں نے روشنی کو دیکھی ہے۔ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی نشان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرات خواجہ خواجگاہ یہ مصطفیٰ کے خاندان کے نور ہیں۔ امام اہل سنت کہتے یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت خواجہ خواجگاہ تشریف لائے، والد محترم سجدے میں ہیں، دایا نے لال کو اٹھایا، حضرت خواجہ غیاث الدین نے پیشانی کو سجدے سے اٹھائی، دے دیا لیجئے اپنے لال کو، اے سنجر کے تاجدار اپنے لال کو اپنی گود میں لے لو۔ انہوں نے گود میں لیا، دیکھا پیشانی چمک رہی ہے، رخسار چمک رہا ہے، دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں، سینہ بڑا کشادہ نظر آ رہا ہے، بازو بڑے طاقت اور لمبے دکھائی دے رہے ہیں، ہاتھ بڑا پیارا اور سہانا نظر آ رہا ہے۔ چمکتی پیشانی کو دیکھ کر خواجہ غیاث الدین نے ہونٹوں کو دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا تو کان کو خواجہ معین الدین حسن سنجری کے لب کے پاس کیا، تو وہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، ہمارا اور آپ کا خواجہ اللہ اللہ کہہ کر رب کو یاد کر رہا ہے۔ یہ پیارے خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول ہیں۔ چنانچہ خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا اے ماہ نور ام الورا، بچہ پیدا ہو چکا ہے، شان کے ساتھ بچہ آیا، اب بتا بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ خواجہ غیاث الدین جیسے ہی مشورہ کرتے ہیں تو ماہ نور ام الورا کہتی ہیں بچے کا نام کچھ اور نہیں رکھنا ہے، بچے کا نام معین الدین حسن رکھنا ہے۔ کہا ماہ نور کیوں؟ ایسا تو کیوں کہہ رہی ہے؟ تو بولتی ہے میرا لال میرے پیٹ میں تھا، زمین پر آیا نہیں، آواز آتی تھی اے اللہ کی بندی، یہ آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے، یہ آنے والا ولیوں کا امام آ رہا ہے، اور سن اے ماہ نور اس کا نام کچھ اور مت رکھنا، اس کا نام معین الدین حسن رکھنا، کیونکہ اس کے ذات سے دین کو طاقت ملے گی، یہ آ رہا ہے تو حسن کے خاندان سے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تو حسین کی شان لے کر کے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تو صداقت کی پہچان لے کر کے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تو عدالت کا جام لے کر کے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تو شجاعت کا پیکر بن کر کے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تو علمبردار مصطفیٰ کا جام لے کر کے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تو ولیوں کی نشانی لے کر کے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کے بہترین جامع محبت کو لے کر کے آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے غریب نواز کے چاہنے والے کہتے ہیں ہم کو راجہ پر ناز نہیں ہے، ہم کو ناز ہے تو پیارے اجمیر کے خواجہ پر ناز ہے۔ خواجہ غریب نواز تیرا آستانہ کیسا ہے، تیری ذات کیسی ہے کہ بریلی شریف سے بولنے والی زبان جب بولتی ہے تو برجستہ یہ کہتے ہیں خواجہ ہند و دربار ہے، آلہ تیرا کہیں محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ وہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان ہے، آپ کا بچپن ہے، ماں کے شکم کے سے دودھ کو پی رہے ہیں۔ پیارے خواجہ خواجگاہ مانگنے والی ایک عورت گھر کے اندر آئی، غریب ہے، پستان اس کا خشک ہو چکا ہے، مگر واہ رے غریب نواز
تیری ولایت کے شہرے پہلے بھی ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ خواجہ خواجگاں اپنی ماں کے دودھ کو نوش کر رہے ہیں۔ ماں مانگنے والی اپنے بچے کو لے کر کے خواجہ خواجگاں کے گھر کے اندر آئی۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے۔ آپ دودھ پینے سے رک جاتے ہیں اور اپنی ماں کو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ ہی اشارے میں بتا رہے، ماں، یہ ماں جو آئی ہے اپنے بچے کو لے کر کے، جو غریب ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہے، بھوک کی وجہ سے اس کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے۔ اے ماں، مجھ کو دودھ مت پلا، آنے والی عورت کے بچے کو تو دودھ پلا دے۔ ماں نے اس بچے کو لیا، دودھ پلایا۔ تو خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی اس غربت پروری کے حال کو دیکھو۔ وہ آج غریب نواز نہیں ہوئے ہیں، وہ بچپن ہی سے غریب نواز ہیں۔ آج ہمارے گھر کا بچہ جب گلیوں میں کھیلتا ہے، کودتا ہے، ہم لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ گلیوں میں کھیلنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ کھیلتے ہوئے بچوں کو اللہ کے ذکر میں بلایا کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کم سنی کا دور ہے، چلتے چلتے آگے بڑھے۔ کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے بچوں، رب نے اس کام کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، آؤ کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ رب کو یاد کرو۔ سب کے سامنے بچوں سے کہتے، اللہ 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 کرو۔ کچھ بچے نہیں کرتے، تو آپ سب کو لے کر اپنے گھر آتے ہیں، فرش کو بچھاتے ہیں، بچھانے کے بعد میں اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ والدہ محترمہ نے دیکھا میرا لال بڑے حسین پیرائے پر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو ماں گھر کے اندر سے کھانا لاتی ہے، سارے بچوں کے لیے کہتی ہے، معین الدین حسن، جو بچے اللہ کا ذکر کر رہے تھے ان سب کو کھانا کھلاؤ۔ جب سب بچوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت ماہ نور ام الورا نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، آنچل کو ہاتھوں پہ ڈالا، دعا کرنے لگی۔ جب دعا وہ کر رہی ہے تو یہ کہتی ہے، معین الدین، دعا میں کر رہی ہوں، آمین تو کہہ لے، کیونکہ جب تو آمین کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ خواجہ خواجگاں کی شان کیسی اعلیٰ اور بالا ہے، اللہ نے بڑی عظمتیں ان کو دی ہیں۔ اور جب یہ علم کے حصول کے لیے گئے، 9 سال کی حیات ظاہری آپ کی ہوئی، تو آپ نے حفظ قرآن کر لیا، قرآن کے حافظ آپ بن گئے، اور اتنے حسین انداز سے قرآن مقدس کو آپ پڑھا کرتے تھے کہ آپ کی تلاوت کو سن کر کے جن اور بے شمار اللہ کی غائبانہ مخلوق جو ہوا کرتی تھی وہ سب کے سب آپ پر فریفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ جب آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا اور آپ باغ کی پنچکی آپ کی وراثت میں آئی، تو باغ کی رکھوالی کے لیے آپ باغ کے اندر پہنچتے تھے، تو تاریخ یہ کہتی تھی کہ خواجہ خواجگاں کے باغ کی سچائی کوئی پوشیدہ طور پر کر دیتا تھا، پھل فروٹ کو کوئی توڑ کر کے جمع کر دیتا تھا۔ غریب نواز حیران پریشان تھے کہ آخر یہ کون ہے جو ہمارے کھیت اور ہمارے باغ کی سچائی کر دیتا ہے، پھلوں کو توڑ دیتا ہے، یہاں کی صفائی کر دیتا ہے۔ کسی چیز کی تلاش اور جستجو میں ایک دن باغ کے اندر سوئے تو آپ نے کیا دیکھا، غیب سے ٹوٹ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک جانب سے صفائی ہو رہی ہے، ایک جانب سے باغ کے اندر سچائی ہو رہی ہے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا، کون ہو جو میرے کام کو کر رہے ہو؟ اگر تم ہمارے رفیق اور ہمدرد ہو تو چھپنے کی کیا ضرورت، سامنے آؤ، بات کرو۔ جیسے خواجہ خواجگاں نے کہا تو ان لوگوں نے کہا، ہم انسانوں کی جماعت سے نہیں، ہم جناتوں کی جماعت سے ہیں۔ اے خواجہ معین الدین حسن، آپ ہمارے استاد ہیں اور ہم لوگ آپ کے شاگرد ہیں،
آپ نے کہا ہم نے کبھی تمہیں پڑھایا نہیں؟ تو خواجہ معین الدین حسن سے وہ جن لوگ بولتے ہیں، حضور جب آپ باغ کے اندر آتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو میں قرآن کی تلاوت سن کر کے اپنے پڑھنے کے انداز کو سدھار لیا کرتا تھا، تو اس جہت سے آپ ہمارے استاد ہوئے، میں آپ کا شاگرد ہوا۔ تو خواجہ شاہ ہندوستان کے دنیا کی کیفیت کیسی ہے اور ان کے زندگی کا لمحہ کیسا ہے، ایک سے ایک ماحول ہے، اور ان کی سیرت، ان کی کرامت بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ خواجہ کی شادی کیسے ہوتی ہے، اور خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کی تلاش میں کیسے نکلتے ہیں۔ آپ نے علم کو حاصل کر لیا، مگر پیر و مرشد کی تلاش و جستجو میں جب نکلے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی، جن کا تذکرہ آپ نے مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی سے سماعت کر لیا تھا کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ آئے گا جو تمہیں جام محبت کو پلائے گا، پیر و مرشد کی تلاش اور جستجو میں نکلتے نکلتے قصبہ ہارون میں پہنچے تو حضرت سیدنا عثمان ہارونی 70 درویشوں کو علم دین کی دولت سے مزین کر رہے تھے، اور جب خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا یہ نور نظر ہم سب کا خواجہ پہنچا، اور جیسے ہی دروازے کی کنڈی کو کھڑکھڑائی تو شیخ کامل نے دروازہ کھولنے سے پہلے یہ کہہ دیا، آج کا کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، کیونکہ آج کا دروازہ میں خود کھولوں گا۔ آنے والا جو آ رہا ہے میرا مرید بن کر کے نہیں، بلکہ میرا مراد بن کر کے آ رہا ہے، میری آرزو بن کر کے آ رہا ہے، میری تمنا بن کر کے آ رہا ہے، میری خواہش بن کر کے آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے نور نظر کے لیے دروازہ جب کھولا گیا، خواجہ اندر جاتے ہیں، پیر و مرشد نے ان کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد میں ایک حجرہ دے دیا اور کہا اس حجرے کے اندر بیٹھ کر کے تم ریاضت کی منزل کو طے کرو۔ خواجہ کو کہا گیا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت آپ کیجئے۔ جب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت آپ نے کر لی تو پیر و مرشد پھر بلاتے ہیں اور کہا بیٹا ذرا بتاؤ زمین پر کھڑے کھڑے کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہتے میں زمین پر کھڑے کھڑے ساتوں آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر بولا نہیں ابھی اور مدتیں طے کرنی ہے، جاؤ پھر ریاض کی منزل کو طے کرو۔ کچھ دن پھر ریاضت کی منزل کو طے کرتے ہیں، دوبارہ پیر و مرشد نے بلایا اور کہا بیٹا اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہتے میں ساتوں آسمان کو بھی دیکھ رہا ہوں، ساتوں زمین کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہا ابھی بھی منزلیں باقی ہیں، بیٹا اور محنت اور مشقت کرو۔ تیسری مرتبہ جب بلاتے ہیں تو پیر و مرشد نے کہا بیٹا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تو بولتے میں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کا دیدار کر رہا ہوں۔ پیر و مرشد نے سینے سے لگایا اور کہا جو میں چاہتا تھا وہ میری تمنا پوری ہو چکی ہے۔ وہاں سے لے کر کے پہنچے اور مکہ المکرمہ کا طواف کیے۔ طواف کرنے کے بعد میں اللہ کے حضور یہ کہتے ہیں اے مولا معین الدین حسن کو میں لے کر کے آیا ہوں تو اس کو قبول کر لے۔ غیبی آواز آتی ہے میں نے معین الدین حسن کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں خواجہ کی طرف آواز ایک آتی ہے اے میرے بندے معین الدین جو مانگنا ہے تو مانگ۔ تو معین الدین حسن کہتے ہیں اے مولا میں تجھ سے کچھ بھی طلب کرنے والا نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تیرا وہ بندہ جو مجھ سے محبت کرے اس کو میرے ساتھ جنت کے باغوں میں تو بھیجنے کا وعدہ فرما لے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے معین الدین جا تیری یہ تمنا پوری ہو چکی ہے۔ وہ خواجہ شاہ ہندوستان ہے جن کی زندگی دیکھیے کتنی دعاؤں سے لبریز ہے۔ وہی خواجہ وہاں سے چل کر کے مدینہ شریف جب پہنچتے ہیں تو ان کے پیر و مرشد نے کہا بیٹا یہ آپ کے نانا کا مزار اطہر ہے، نبی انبیاء کے آخری قیام گاہ کی جگہ ہے، ان کو سلام پیش کرو۔ جب انہوں نے سلام پیش کیا تو مزار مقدس سے سلام کا جواب آتا ہے۔ پیر و مرشد بہت خوش ہوئے اور کہا اے معین الدین اب تو کامیاب ہو گیا ہے، جا تجھ کو میں نے خدا کے سپرد کر دیا، اب تیرے نانا جان جہاں چاہیں گے
تجھ کو یہاں سے بھیجیں گے۔ چنانچہ پیر و مرشد اپنے گھر کی جانب آ جاتے ہیں۔ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ وہی مدینہ شریف میں ہے، اور وہاں سے چل کر مسجد قباء کے پاس جا کر کے آرام کرتے ہیں۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ انیس بے کساں تشریف لائے اور بولتے ہیں بیٹا کب تک سوتے رہو گے؟ اٹھو جاؤ، ہندوستان جاؤ، ہندوستان کے اندر تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ پیارے خواجہ خواجگاہ وہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور کہتے میں نے ہندوستان دیکھا نہیں، میں ہندوستان کیسے جاؤں گا؟ دوبارہ نبی دو جہاں خواب میں تشریف لائے اور کہتے بیٹا یہ ہے مدینہ منورہ اور یہاں سے یہ راستہ ہے ہندوستان کا، ہندوستان کی یہ سرزمین ہے اور ہندوستان میں یہ اجمیر ہے، وہیں پہنچ کر کے تجھے اپنے قیام کی جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ خواجہ خواجگاہ اپنے نانا کے کہنے کے مطابق تیار ہوتے ہیں، لیکن جب بیدار ہوئے تو دل میں خیال آتا ہے اگر میں یہاں سے چلا تو نبی دو جہاں کا روزہ مجھ سے دور ہو جائے گا، نبی دو جہاں کی جالی کے دیدار سے میں محروم ہو جاؤں گا، اصحاب صفہ کا چبوترا میں دیکھ نہ پاؤں گا، جنت کی کیاری سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں خیال میں آ رہی ہیں تو نبی دو جہاں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے معین الدین تو یہ سوچتا ہے اگر میں یہاں سے گیا تو نانا کا روزہ چھوٹ جائے گا، اگر میں یہاں سے گیا تو نانا کی جالی دیکھ نہ پاؤں گا، اگر میں یہاں سے گیا تو ریاض الجنہ سے دور ہو جاؤں گا۔ اے معین الدین تو جا، میرے دین کے لیے جا، میں تجھ کو طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں، جب تو چاہے گا ہندوستان کی سرزمین سے میرا روزہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا چہرہ دیکھے گا۔ چنانچہ نبی یہ دو جہاں نے وہ طاقت دے کر کے ان کو بھیجی ہے کہ پیارے خواجہ خواجگاہ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور جب نبی یہ دو جہاں کے روزے کو دیکھنا ہوتا تھا تو پیارے خواجہ اپنے چہرے کو اٹھاتے تھے، مصطفیٰ کا روزہ نظر آیا کرتا تھا، اور جب نبی یہ دو جہاں کے چہرے کو دیکھنا ہوتا تھا تو پیارے خواجہ اپنے سر کو جھکاتے تھے اور سینے کو دیکھتے تھے تو سینے میں کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، مدینے کے مصطفیٰ کا نورانی چہرہ نظر آتا تھا۔ نبی یہ دو جہاں کو دیکھتے تھے اور جب مصطفیٰ کے سینے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ایسا حال ہوتا تھا کہ خواجہ کا سینہ نہیں ہوتا تھا، نبی یہ دو جہاں کی محبت کا مدینہ ہوتا تھا۔ تو وہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان ہیں جن کی عظمت ایسی ہے کہ نبی یہ دو جہاں نے اللہ اکبر یا رسول اللہ پیارے خواجہ خواجگاہ کی عظمت بڑی بلند اور بالا ہے، ان کا تذکرہ جتنا کیا جائے کم ہے، جس طرح کیا جائے کم ہے۔ خواجہ خواجگاہ ایک مرتبہ بنگال تشریف لے گئے اور وہاں گئے اور 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی اور اسلام کا کلمہ پڑھا۔ خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے قاصد کے ذریعے سے ایک خط لکھی اپنی ماں کے پاس اور کہا اے ماں آج بڑا کام ہوا کہ 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی اور اسلام کے اندر داخل ہو کر کے نانا کی غلامی کو اختیار کیا۔ تو سمجھتے تھے کہ پیارے خواجہ کی میری ماں بہت خوش ہوں گی، لیکن آپ کی والدہ محترمہ قاصد کو جواب دیتی ہے بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اور نیچے نوٹ لگاتی ہیں یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ یہ کمال میرا ہے۔ پھر کہتی ہیں اے بیٹا اس دور کو یاد کر لے جب تیرا بچپن تھا، میں تجھ کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے سے پہلے میں باوضو ہوتی تھی، وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور اتنے وظیفے کرنے کے بعد پھر تجھ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اے بیٹا یہ آج کی ترقی میں تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرے پاکیزہ دودھ کا کمال ہے۔ اگر میرا پاکیزہ دودھ اس دن ایسا تجھ کو نہ ملتا تو یہ کمال، یہ خوبی آج تیرے اندر نہ نظر آتی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ماں کو
طیب و طاہر ہو کر کے بچے کی پرورش کرنی چاہیے. اور جہاں بچے کا یہ معاملہ ہو کہ ماں اس کی پرورش اچھی کرے، وہی باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی پرورش ایسی کرے کہ بچہ جب چلے تو دنیا کے لوگ دیکھنے کے بعد میں یہ کہیں یہ بازاروں سے گزرنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے، یہ بازاروں سے گزرنے والا مدینے کے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. ایسی کیفیت ہونی چاہیے، ایسا حال ہونا چاہیے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں جن کی ایک شہزادی ہے. شہزادی ایسی ہے جن کے اندر ساری چیزیں تھیں، اور وہ بالغ جب ہو گئی شہزادی تو ان کے رشتے کا معاملہ آیا. تو جب رشتے والے گھر کے اندر آئے دیکھنے کے لیے تو گھر والوں نے کہا، گھر والوں سے رشتے کے لیے جو آئے تھے ان لوگوں نے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری بچی دیندار ہے یا نہیں دیندار ہے. تو باپ نے کہا ہم اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں. آج حال کیا ہوتا ہے، بیٹے کے اندر 100 عیب ہو لیکن اس عیب کو باپ چھپاتا ہے. بھائی کے اندر لاکھوں عیب ہو، بھائی چھپاتا ہے. بیٹی کے اندر کمی ہو، باپ چھپانے کی کوشش کیا کرتا ہے. یہ ہم سب کی فطرت ہے. مگر اللہ والے کے یہاں شادی کا رشتہ آیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا آپ کی بیٹی دیندار ہے یا نہیں ہے، کہا نہیں ہم اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے، ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور بات ہے کہ میری یہ بیٹی ایسی ہے کہ جب تک پورا قرآن نہیں پڑھ لیتی ہے تب تک وہ ناشتہ نہیں کرتی ہے. اتنا سننا تھا. رشتہ لینے والے لوگوں نے کہا جس کی بیٹی قرآن کی تلاوت کیے ہوئے ناشتہ نہ کرتی ہو وہ لڑکی دنیا دار نہیں ہو سکتی ہے بلکہ وہ لڑکی دیندار ہی ہوگی. رشتہ طے ہو جاتا ہے اور رشتہ طے ہونے کے بعد میں اس لڑکی کے شکم میں ایک بچہ قرار پاتا ہے. بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. 3 دن ہو گئے. اب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں رو رہا ہے. اتنا روتا ہے کہ رونے کے لیے ہر کوشش کی گئی کہ بچہ نہ روئے. طبیب کے پاس لے کر کے گئے، حکیم کے پاس لے کر کے گئے، ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے گئے، مگر بچہ رونے سے خاموش نہ ہوا، روتا ہی رہا. راستے میں چلتے چلتے ایک مجذوب بزرگ مل گئے، اور مجذوب بزرگ جب مل گئے تو اس شخص نے کہا میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر اب تک رو ہی رہا ہے. اس کے رونے کی کوئی کیفیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. مجذوب نے کہا لے چلو مجھے دکھاؤ. چنانچہ جیسے ہی بچے کو دیکھا تو مجذوب نے بچے کے کان میں کچھ پڑھ کر کے سیدھے جانب دم کر دیا اور الٹے جانب بھی کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا. جیسے ہی وہ دم کر کے چلنے لگے فوراً بچہ خاموش ہو گیا. باپ نے جاتے ہوئے بزرگ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا اے جانے والے اللہ کے بندے، آج تو نے دعا تو کر دی ہے، کل میرا بچہ دوبارہ جب روئے گا تو یہ علاج ہم کو کون بتائے گا جو علاج تو کر کے جا رہا ہے. تو اس کے بعد میں اللہ کے بندے نے کہا دیکھ اس کی ماں بہت بڑی عابدہ زاہدہ ہے. یہ ماں ایسی عابدہ زاہدہ ہے کہ بچہ شکم میں آیا تو ماں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں چلتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ماں اٹھتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ماں کھانا بناتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ماں گھر کے اندر رہتی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. آج ماں نے بچہ جب جما تو حال یہ ہوا کہ ماں پاک ہو گئی. اس وجہ سے ماں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو بچے کی جو خوراک ماں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر تھی وہ خوراک بچے کو نہ مل پائی. اس وجہ سے بچے نے رونا شروع کر دیا تھا. میں نے اس کے سیدھے کان میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر کے دم کر دی ہے اور دوسری کان میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ کر کے دم کر دی ہے. اس وجہ سے بچہ خاموش ہو گیا کیونکہ بچے کو اس کی خوراک مل گئی ہے. اے نبی یہ دو جہاں کے دیوانوں مزاج مل گیا ہے کہ بچوں کے اندر جیسی کیفیت بناؤ گے، بچے کے اندر جیسا رنگ بناؤ گے، بچے کے اندر
اندر جیسے ماحولات کو بناؤ گے بچے کی خوراک وہی بنتی نظر آئے گی۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، دین کا داعی بنائیں، نماز پڑھنے والا بنائیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والا بنائیں، یہ ساری خوبیوں کو جمع کرے۔ خواجہ خواجگاہ کی سیرت اور ان کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ 809 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، پیارے خواجہ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو دیکھتے چلیے۔ سرکار خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے آستانے پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور بڑے سے لے کر اعلیٰ تک ہر کوئی آ رہے ہیں اور خراج عقیدت کو پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ٹھنڈک کا موسم ہے، ویسے موسم ٹھنڈک اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اپنے گھروں کی جانب بھی جانا ہے۔ اور یہ محفل کا اہتمام جو کیا گیا ہے عقیقہ کی خوشی میں کیا گیا ہے۔ عقیقہ ہے حاجی صاحب کے پوتے کا، اور اس عقیقے کی خوشی میں یہ تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عقیقہ کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی عقیقہ ان کے دادا جان نے کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اور آپ کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے اور حضرت محسن کا بھی عقیقہ خود کروایا، اور اس کے بعد میں ہم سب کو کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکار کی سنتیں ہے، سنت مصطفیٰ پر جب عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عظمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شوکتوں کی دولتوں سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ خواجہ پیارے خواجہ ایسے ہیں جن کی شان میں بولنے والی زبانیں بہت بول چکی ہیں، کہنے والی زبان جب خواجہ کی شان میں کہتی ہے تو کوئی اس انداز سے کہتا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور محدث اعظم ہند غریب نواز کی شان میں بولتے ہیں تو برجستہ یہ کہتے ہیں، غریب آئے ہیں در پہ تیری غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت کے بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ تمہارے در سے ہمارا بڑا تعلق ہے، تمہارے در سے ہمارا بڑا تعلق ہے کہ ہم بڑے غریب، کہ ہم غریب بڑے تم بڑے غریب نواز۔ بہت پیارا شعر ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کو چاہیے کہ اولیاء اللہ سے سچی محبت کریں، سچا پیار کریں، سچی عقیدت رکھیں۔ ہم سب کو اپنے گھروں میں ذکروں کی بہاریں جس بھی انداز سے ہو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی عالم کے آنے پر ہی محفل کا اہتمام پڑھیں، نہیں، بلکہ 2-3 لوگ بھی اپنے گھر کے لوگ ہوں تب بھی بزرگوں کی باتیں کر لیا کریں، بزرگوں کی منقبت پڑھ لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر تازگی آتی رہے گی، بہار آتی رہے گی۔ حاجی صاحب اور ان کے گھر کے تمامی افراد بہت ہی لائق مبارکباد ہے کہ سرکار خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کے عرس کے بعد میں عقیقے کا پروگرام رکھا گیا، اور اس پروگرام میں سرکار خواجہ خواجگاہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس ذکر کی برکتیں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتی رہے گی، اور جہاں یہ تقریب اور یہ محفل کا اہتمام عقیقہ کے موقع پر ہے انشاءاللہ تعالی وہیں حاجی صاحب اور ان کے بھائی جو ہے ان کے والد محترم کی ایصال ثواب کی نسبت بھی ہے۔ اللہ تعالی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بات ختم کر دی جائے۔ ہمیں کیا، ہم تو بولنے کے لیے 2-2 ڈھائی گھنٹہ بولتے ہیں، کوئی مشکل نہیں رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مائک جو ہے یہ ندیم بھائی ماشاءاللہ بغیر اسٹینڈ کا مائک ہے۔ ہاں تو خیر ٹھیک ہے، کرسی آگے، لیکن تقریر جب تھوڑی سی جوشیلی کروانی ہو تو اسٹینڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہاتھ جو ہے بندھا رہتا ہے نا، لیکن کوئی بات نہیں، چلیے تو کبھی کبھار ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ بہانہ ہے کہ چلیے آپ لوگوں سے گفتگو ہو جاتی ہے، اسٹینڈ کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ندیم بھائی، مگر ماشاءاللہ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے۔ دھولی باوڑی کے ہمارے بڑے خاص پرانے مقتدی لوگ ہیں۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار خواجہ خواجگاہ جب ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت آپ کے حیات ظاہری کا 40 سالہ دور شروع تھا۔
40 سال کی عمر میں سرکار خواجہ اجمیر شریف پہنچے اور 45 سال پھر آپ نے قیام فرمایا. ایک روایت کے مطابق 95 سال آپ کی حیات ظاہری تھی اور ایک روایت کے مطابق 102 سال کی عمر آپ نے پائی ہے. بہرکیف خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان نے پورے ملک ہندوستان میں جو قیام فرمایا اس 45 سال یا 47 سال کے عرصے میں 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھایا. یہ خواجہ خواجگاہ کی کھلی کرامت ہے کہ نبی دو جہاں نے جو طاقت دے کر کے بھیجا اس کا مکمل اظہار آپ نے کیا. ہر طرف سے لوگوں نے ستانا چاہا, ہر طرف سے لوگوں نے پریشان کرنا چاہا, لیکن حال کیا تھا؟ پانی پر پابندی ہے اور یہ کہا جانا بابا کو یہاں سے ہٹاؤ, مگر وہ خواجہ ہٹنے کے لیے نہیں آئے تھے, لوگوں کے دلوں سے کفر کو ہٹانے کے لیے تشریف لائے تھے. خواجہ خواجگاں نے کہا کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, بابا جاؤ, یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں. آپ نے کہا تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے. سارے اونٹ بیٹھے ہی تھے. جب خواجہ کی بارگاہ میں عریضہ رکھا آپ نے دوبارہ اشارہ فرمایا, پھر اونٹ وہ کھڑے ہو گئے. سرکار خواجہ خواجگاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے. ایک گائے کا چرواہا ادھر سے اپنی گائے کے اور بچیوں کے ریوڑ کو لے کر کے جا رہا تھا. تو حضور خواجہ خواجگاہ نے کہا بھائی گائے کا چرانے والا, یہ جو بچیا جو گائے کا وہ بچہ جو بچہ جننے کی طاقت نہیں, جس کی عمر بہت کم ہے, سرکار خواجہ خواجگاہ نے کہا اس سے دودھ نکال کر مجھے دو. تو ہنسنے لگا کہ بابا آج سے پہلے میں تم کو عقل مند ذی شعور سمجھتا تھا کہ آپ بہت سمجھدار ہیں, لیکن یہ اس نے ابھی تک بچہ ہی نہیں جنا ہے. یہ گائے کی بچیا ہے جس کو بچیا کہتے ہیں, اس سے کہاں دودھ نکل سکتا. تو پیارے خواجہ نے کہا نہیں مجھ کو چاہیے. وہ ہنسنے لگا تو کہا اچھا ٹھیک ہے بابا, جب آپ کہہ رہے ہیں بار بار تو آپ ہی نکال لیجیے. تو پیارے خواجہ آگے بڑھے, برتن کو اس کے تھن کے نیچے رکھا, ہاتھ لگایا, دودھ جاری ہو گیا. دیکھنے کے بعد میں کہا بابا یہ کیا تو کر رہا ہے؟ تو پیارے خواجہ نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, میرا رب جو کہتا وہ میں وہی کر رہا ہوں. فوراً قدموں پہ گرا, کلمہ پڑھا, اپنی غلامی میں لے لو, اپنی نانا کا کلمہ پڑھا لو. کہا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں, بس میں نے یہ سمجھ لیا جب آج کے معین الدین کی یہ طاقت ہے تو مدینے کے رحمت للعالمین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. خود دام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اے معین الدین حسن جب تو نواسا ان کا ہے, تیری یہ شان ہے تو تیرے نانا کا عالم کیا ہوگا. پانی پر پہرا لگا دیا گیا. معین الدین حسن کے کسی بھی نمائندہ کو پانی نہ دیا جائے. پیارے خواجہ خواجگاہ نے خادم سے کہا جاؤ ان سے کہہ دو ہمارا یہ مشکیزہ ہے, اسی مشکیزے اور کاسے کے اندر تھوڑا سا پانی دے دے. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کے بعد دوبارہ کبھی تو نہیں لوگے؟ نہیں نوبت نہیں آئے گی, ہم لینے کے لیے نہیں آئے, ہم تو دینے کے لیے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھر لو پانی. خواجہ غریب نواز کے خادم نے جیسے ہی کاسا انا ساگر کے اندر ڈالا, 13 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا انا ساگر کا سارا پانی اسی کاسے کے اندر آ گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اجمیر شریف کے ہر کنویں ہر تالاب کا پانی بھی آ گیا. کہیں کوئی پانی ہی نہیں. جانور انسان بھی پریشان, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں بابا اب تو رحم کر دے, اب تو رحم کر دے, اب تو رحم کر دے. تو پیارے خواجہ نے اشارہ کیا, سارا پانی کاسے کا جیسے ہی ڈالا گیا سب تالاب لبالب ہو گیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں میدان کربو بلا میں امام حسین پیاسے گئے, ان کا بچہ پیاسے گیا. دیوبندی وہابی لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس طاقت و قوت نہیں, اختیار نہیں. میرے خواجہ کہتے ہیں, اجمیر کے راجہ جواب دیتے ہیں
کربلا کے دولہا امام حسین کی طاقت کو بعد میں دیکھنا. وہ وہاں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، وہ تو وہاں استقامت دکھانے گئے تھے. وہ وہاں تو امتحان صبر کے ساتھ دینے گئے تھے. ارے کرامت ان کے بیٹوں کا بیٹا اجمیر کے اندر دکھا رہا ہے اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے. جب بیٹوں کا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے تو کربلا کا باپ کتنا بڑا کام کر سکتا ہے. جبھی تو دیوانے یہ کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی. خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اجمیر کے خواجہ کا یہ عالم ہے تو کربلا کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب کربلا کے تاجدار کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی. خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بہت دور سے چل کر کے ایک آیا، پیارے خواجہ کے مزار پر چادر کو دیکھی، جالی کو دیکھا، جنتی دروازہ دیکھا. گنبد کو دیکھتے دیکھتے شاہجہانی مسجد کے اندر پہنچ گیا اور پردستہ یہ کہتا ہے لوگ بیکار میں آتے ہیں، بلا وجہ آتے ہیں. آنا بیکار ہے، چادر کا پیش کرنا بیکار ہے، سفر کا کرنا بیکار ہے، جالی کا دیکھنا بیکار ہے. سب باتیں بولتا ہوا جا رہا ہے. ایک اللہ والا 55 سال پہلے، آج سے 55 سال پہلے شاہجہانی مسجد میں بیٹھ کر اس آنے والے پلپلا انسان کے باتوں کو سن کر کے باہر آیا اور کہا کیا تو کہہ رہا ہے؟ کہا آنا بیکار، چادر کا پیش کرنا بیکار، جنتی دروازے سے گزرنا بیکار، اور یہ جالی کا چومنا بیکار، پھولوں کا پیش کرنا بیکار. ساری چیزیں بیکار ہی بیکار ہیں، بلا وجہ لوگ آتے ہیں. تو اس اللہ کے بندے نے کہا زبان کو سنبھل اور یہ دیکھ یہ کوئی راجا نہیں ہے، یہ تو مکمل میرے پیارے خواجہ ہے. ان کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس اللہ کے بندے کو جو شاہجہانی مسجد کے اندر بیٹھا تھا جلال آ گیا اور جلال بھرے انداز میں اس نے کہا میرے خواجہ کی طاقت کو بعد میں دیکھنا، پہلے غلام خواجہ کی طاقت کو دیکھ لے، عطائے خواجہ کی طاقت کو دیکھ لے، غریب نواز کے در پر آنے والے کی طاقت کو دیکھ لے. اس اللہ کے بندے نے اپنی ٹوپی کو اٹھائی اور اس کے سر پر رکھ دیا. ٹوپی رکھنے کے بعد میں کہا اب میرے خواجہ کے روزے کو دیکھ. جیسے ہی اس نے غریب نواز کے گنبد کو دیکھا تو اللہ کے اس بندے نے کہا کیا تو دیکھ رہا ہے؟ تو انسان بولتا ہے میں اپنی ایک آنکھ سے خانے کعبہ دیکھ رہا ہوں اور دوسری آنکھ سے گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں. وہ 55 سال کے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے شاہجہانی مسجد میں غریب نواز کی محبت اور غلامی کا ثبوت پیش کیا تھا، آج ان کا مزار شریف یو پی کی سرزمین پر بالکل چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا ہے. جنہیں دوئی دنیا شعیب الاولیاء شاہ یار علی کہتی ہے. جب ان کے پیارے خواجہ کے خادموں کے اندر یہ طاقت ہے جو غریب نواز کے دیار میں آتے تھے تو جوتے نہیں پہنتے تھے، ہاتھ تو رہتے تھے، پیدل ہی پیدل چلتے تھے، زمین کو چوما کرتے تھے، پھولوں کو سر پر رکھ کر کے پیش کیا کرتے تھے. ارے جب جو زمین خواجہ پر رہ کر کے مٹی کو چوما کرتا ہو اس کی یہ طاقت ہو تو جس کو مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی عطا بنا کر کے بھیجا ہو، اپنا فیضان دے کر کے بھیجا ہو، اپنی جانب سے بھیجا ہو، وہ کتنی طاقت و قوت والا ہوگا، وہ کتنے اختیار والا ہوگا. 809 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. پیارے خواجہ ہر آنے والے کی تمنا پوری کر رہے ہیں. منتری آتا ہے، سنتری آتا ہے، امیر آتا ہے، غریب آتا ہے، چھوٹا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لاکھوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہر دیوانے مچل مچل کر کے آ رہے ہیں، بے چین بے قرار ہو کر کے آ رہے ہیں. چلو میرا خواجہ دے گا، چلو میرا خواجہ چین بانٹے گا، چلو میرا خواجہ رب سے میری خواہشوں کو دلائے گا. اے میرے خواجہ تیرے آستانے پر اتنا خزانہ کہاں سے ہے؟ کہاں سے تو خزانہ دے رہا ہے؟ تو پیارے خواجہ کے مزار پاک سے آواز آتی ہے، پیارے خواجہ کے تربت مقدس سے آواز آتی ہے مجھ کو مت دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، میرے نانا مجھے دے رہے ہیں، میں اپنے
دیوانوں کو دے رہا ہوں، میرے نانا مجھے دے رہے ہیں، میں اپنے چاہنے والوں کو دے رہا ہوں، میرے نانا مجھے دے رہے ہیں، میں اپنے چاہنے ماننے والوں کو دے رہا ہوں۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی دو جہاں پیارے خواجہ کو دے رہے ہیں، اور ہم سب کے خواجہ ہم غلاموں کو دے رہے ہیں۔ خواجہ سے لو، خواجہ سے مانگو، رب کا اعلان ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ آپ رہو گے، آپ کی زندگی کے اندر نور ہی نور رہے گا، جلوے حضور ہی حضور رہے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔